تھے, قبلے کی تعمیر کی دونوں باپ بیٹوں نے, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. دیکھیں کعبے کی تعمیر ہوئی, جنت سے پتھر آیا, حجر اسود, وہ پتھر بھی نصب کیا. اب وہ عمارتیں بنانی ہیں, ظاہر ہے پورے زمین پہ. وہ تو ایک اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام کے تو کچھ تھا نہیں, بنی وہ مقام جو تھا اس کا کعبے کا نیچے تھا زمین کے اندر. طوفان آیا لیکن طوفان میں زمین کے اندر کی چیز تو نہیں مٹ جاتی نا, وہ اوپر کا تھا, اٹھا لیا گیا تھا. اب اللہ نے کسی بادل کو, کسی فرشتے کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سمت دکھاؤ, کون سی سمت کعبے کی. وہ دکھائی گئی اور پھر وہ کعبے کی تعمیر, چار جو آج بنا ہوا ہے, چاروں دیوار بناتے گئے. اس کے لیے ایک پتھر لیا گیا. سبحان اللہ, دیکھو پتھر جب لیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک رکھے اور بنیادیں ڈال رہے تھے, تو پتھر نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ تیرے خلیل کے پاؤں, تیرے خلیل کے قدم مبارک مجھے لگیں, تھوڑی دیر کے لیے مجھے موم بنا دے. اللہ نے اس کو موم بنایا. وہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیسے لگے دیکھیں آپ, اللہ آج قیامت تک آپ کے ساتھ محفوظ ہے. وہ لگے قدم مبارک, اور وہ پتھر جو تھا حجر اسود کوئی عام معمولی سا پتھر نہیں تھا کہ ایسے پڑا ہوا تھا نا, اب وہ ریوالونگ کا کام کر رہا تھا, آٹو ریوالونگ. اب ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے عمارت بنائے جا رہے ہیں, جب ایک ایسا آ گیا کہ کس سے اونچی ہو گئی, ڈیفینیٹلی 6 فٹ تک 5 فٹ تک تو بنا رہے ہیں, اب 7 فٹ میں کہاں جائیں گے اوپر. اب وہ پتھر آٹومیٹک آٹو اللہ کے حکم سے وہ اوپر ہو رہا ہے. اب جب لیفٹ جانا ہے تب اتر نہیں رہے کہ اٹھا کے لیفٹ رکھیں, نہیں, وہ لیفٹ ہو رہا ہے, وہ ادھر ہو رہا ہے. چاروں کونوں پہ عمارت تعمیر فرمائی پتھر نے. اللہ نے فرمایا, اے پتھر تو نے آج وہ کمال کیا ہے کہ اب تیرا مقام جو ہے نا, یہ پتھروں والا مقام نہیں ہے, آج سے تو مقام ابراہیم ہے. وہ نسب ہے آج بھی. دیکھیں کیا شان ہے. عام پتھر جنت سے نہیں آیا, کئی کتابوں میں نے نہیں پڑھا, شاید آپ نے پڑھا, لیکن وہ پتھر تو دیکھیں ہم نے کیسا بنا دیا اللہ نے. یہ شاعر اللہ ہے, اللہ جسے چاہے جیسا بنا دے. آج اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ولی کیا ہے, اللہ اکبر, یہ ولی نہیں ہے تو یہ کیا ہے, پتھر ولی ہے. ایک طرح لوگ تڑپتے ہیں, حسرت سے وہاں جاتے ہیں, بلکہ اگر موقع ملا ہوتا, ٹوٹا ہوا شیشہ ہوتا ہے وہ تو توڑ کے بھی چوم لیتے, لیکن وہ موقع نہیں ہے, وہ شیشوں کو بھی چومتے. یہ تبرک اور یہ اللہ تعظیم ہے. مقام ابراہیم کیوں ہے, ایک نبی کے قدم مبارک اس پہ لگے ہیں. یار سوچو آپ, جس کے قدم مبارک لگے اور وہ ایسی تبرک والی جگہ ہو جائے تو خود ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہوگی, یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور سید المرسلین عقائد جہاں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کیا ہوگی, اندازہ کیجئے اللہ نے کیا شان رکھی ہوگی. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ قبلہ کعبہ شریف تعمیر کر لیا. اب اللہ کا حکم آیا, اے ابراہیم اب تو بلا تو صحیح حج کرنے کے لیے لوگوں کو, صدا تو لگا, ایک ٹیلے پہ چڑھ جا اور صدا لگا, لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابھی صدایں آنی شروع ہو جائیں گے حج کے دنوں میں, واہ واہ سبحان اللہ. اور ہم کو بھی لگانا ہے, ہم بھی محبت سے جب لگائیں گے, تو لگائے گا تو پھر بیڑا بھی پار ایسا ہی ہوگا. اللہ کہے گا جب یہاں لگا رہا ہے تو اس کو وہاں نہ پہنچاؤں جہاں لگانے کی جگہ ہے. انشاءاللہ ہندی آئے گا, آتا ہے. یہاں کتنے لوگ ابھی نمازی, پچھلے سال ہمارا اچنا تو کہتے تھے بابا, میں نوجوان لڑکے تھے 5-6 میرے ساتھ, وہ ٹریننگ میں بھی میں گیا تھا ان کے پاس, ان کی پوری فیملی تھی. وہ کہتے تھے بابا آپ بیان سنا تو ہمارا تو تڑپ ہی, اس دن ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے تو حج کرنا ہے. نوجوانوں تمہارے لیے تو ہے حج صحیح معنوں میں. اللہ وہ سارا چلنا پھرنا, تم جاؤ پھر دیکھو تم حج ہی کرتے رہو گے, ایسا شوق ہے, ایسی تڑپ ہے حج کی, واہ واہ. اب دیکھیے کیا ہوا, اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے ٹیلے پہ چڑھ کے صدا لگائی, میں نے بھی لگائی حاجیوں کو بلانے کے لیے, آؤ حاجی. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, یہاں ایک نقطہ اور سن لیجئے, مفسروں کا قلم کیا دیکھو لکھتے کیسے رک کے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت جل جلالہ من والہ سے سوال کیا, یا اللہ, دریافت کیا, یا اللہ میں اور اسماعیل ہیں یہاں, ریگستان, پانی نہیں, کچھ نہیں, بالکل وہ تو چپا چٹ ریگستانی صحرا ہے نا, وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ہی اللہ میں کس کو پکاروں, میں کس کو پکاروں, یہاں میں اور اسماعیل تو ہیں یہاں. اب میں آپ کا حکم ہے, یا اللہ تمہارا حکم ہے کہ میں یہاں آواز لگاؤں تو کوئی ہوگا تو آئے گا نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ابراہیم صدا لگانا تیرا کام ہے, بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے. ہاں. اور لگی آواز, اٹھاؤ کتابیں کتنی بھی تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ, جو سبھی مانتے ہیں, کوئی نہیں انکار کرتا. سننا جملہ, تفسیر ابن کثیر کا امام کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک کہ صدا لگائی تو اللہ نے کہاں تک سنوائی,
کہاں تک سنوائی؟ عالم ارواح میں جو روحیں تھی قیامت تک آنے والی، جو حیات تھی وہ بھی اور آنے والی، میں تم سب کی روحوں نے کہا لبیک 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 اللہم لبیک۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں جس روح نے لبیک کہا وہ حج ضرور کرے گی زندگی میں، جب حیاتی پائے گی نا حج ضرور کرے گی، اور جنہوں نے نہیں کہا وہ چاہے کتنے سرما ہو، کتنا مال ہو، آج آپ دیکھتے ہیں نا، میری بھی اندازہ، آپ کا بھی اندازہ ہوگا، کروڑ پتی لکھ پتی اتنے مصروف۔ میں 3-4 مسلمان بریلینر کو جانتا ہوں، ان کی سوانح میں نے پڑھی، تو خیر مسلمان بھی کیا کہوں میں ان کو، تو اس باتیں وہ جو پوچھ رہا تھا تو بولا آپ جب جاتے ہو زیارہ کے لیے؟ بولا نہیں موقع ہی نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، 4 دن میں کیسے نکالوں، 5 دن میں کیسے نکالوں؟ میں اگر 5 دن گیا ہوں تو میرا بزنس جو پتہ نہیں کیا ہو جائے، کروڑ ہو، یہ میں جا نہیں سکا ہوں۔ عمر اس کی ہے تقریباً 72-73 برس ہو گئی ہے، 70-72، اور اب تک وہ یہی کہہ رہا ہے یار ٹائم نہیں، اور یہ مسلمان ہے نا، ایسے بھی ہیں۔ تو کیا آپ کی سچی ہوئی نا حکایت کہ جس نے لبیک کہا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرے گا، نہیں کہا جس نے لبیک، اور جس نے لبیک کہا وہ زندگی میں حج کرے گا، جس نے 2 دفعہ کہا لبیک اللہم لبیک یا ابراہیم علیہ السلام لبیک 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 لبیک، کسی نے 10 مرتبہ کہا 10 مرتبہ، اور کسی نے 100 مرتبہ کہا وہ 100 مرتبہ حج کرے گا۔ اور ایسے ہوئے واقع 120 مرتبہ لوگوں نے حج کیے، 40 مرتبہ ایسی عمریں پائی ہیں جنہوں نے حج کیے، تاریخ موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یہاں بھی نکتہ سن لو، کلم دیکھو نا، آپ مزے لینے کی باتیں مفسروں محدثوں کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صدا لگائیں، سمجھے نا، ابراہیم علیہ السلام و سرکار کا موازنہ کرنا، میرے آقا تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے خلیل ہیں، شان الورا میں میرے آقا بہت بہت افضل ہیں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے آواز لگائیں ساری ارواح سنیں، تو میرے آقا جب مدینے سے ہماری صداؤں کو نہیں سنتے ہوں گے، کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ اعلیٰ حضرت کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، یہاں سے پکاریں، سرکار اپنے مزار اقدس پہ